مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے کہ ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی صحافیوں کو ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا کہ مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ پاکستان نے مکہ معاہدے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ علاقائی امن اور اجتماعی سلامتی کے عزم کا عکاس ہے۔ مشرق وسطی میں تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے سول جوہری توانائی کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی عرب کی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی فرمان رواں شاہ سلمان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق معاہدے کے لیے سعودی ولی عہد ترک صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے لیے کاوشوں کو سراہا گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے سفارتی کردار کا عالمی اعتراف۔ عالمی جریدے ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق پاکستان اپنی سفارتی صلاحیتوں کے باعث ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران سے بیک وقت تعلقات نے پاکستان کو منفرد سفارتی مقام دے دیا۔ پاکستان اور قطر ایران امریکہ کشیدگی کم کرانے کے لیے سرگرم ہیں۔ تاریخی تنازعات میں پاکستان کے سفارتی کردار نے عالمی وقار مزید بلند کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ پاکستان ایران میں مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایرانی سفیر نے دو طرفہ تعاون میں پیش رفت سے اسحاق ڈار کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کے ترجیحی شعبوں میں روابط مزید گہرے کرے گا۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ کا گزشتہ برس یمن میں فضائی حملوں میں 153 شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ پینٹاگون کے مطابق یمن میں امریکی فضائی حملوں میں گزشتہ سال 153 شہری ہلاک اور 243 زخمی ہوئے۔ بیشتر شہری ہلاکتیں اپریل 2025 میں 3 امریکی فوجی کارروائیوں کے دوران ہوئیں۔ ایک فضائی حملہ 6 اپریل کو صنعا میں کیا جس میں 5 شہری ہلاک ہوئے۔ دوسرا حملہ 17 اپریل کو راس عیسیٰ بندرگاہ پر کیا گیا جس میں 80 شہری ہلاک ہوئے۔ اس وقت ابنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایران کا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا کہ ایران کے حوالے سے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، ہماری بحریہ شاندار، ہمارے ملک کے لیے حالات بہترین جا رہے ہیں۔ میں ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ پھر خطرات ہوئے تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا دعویٰ۔ کہا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعد اب ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں ہے۔ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے۔ ماضی میں ایران عراق جنگ کے وقت امریکہ 100 سے زائد جنگی جہاز خلیج فارس لایا تھا۔ ابنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل 90 لاکھ بیرل یومیہ کے قریب پہنچ گئی۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا دعویٰ۔ پیش رفت امریکی فوج خلیجی اتحادیوں کی مربوط کوششوں کے باعث ممکن ہوئی۔ 70 لاکھ بیرل یومیہ تیل جدید پائپ لائنز برآمدی سہولیات کے ذریعے خطے سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ صرف اتوار کے روز خلیجی خطے سے 2 کروڑ بیرل سے زائد تیل برآمد کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی نوجوانوں کو خراج تحسین۔ ملک کا روشن مستقبل اور قومی ترقی کی سب سے بڑی قوت قرار۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کی تقریباً 67% آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا پاکستان کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار اور کاروبار کے مواقع دے رہی ہے۔ اسکالرشپس، لیپ ٹاپس اور مصنوعی ذہانت کی تربیت نوجوانوں کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کے طلبہ سے خصوصی نشست۔ سرفراز بگٹی کا نوجوانوں سے خطاب۔ پاکستان مخالف بیانیہ مسترد۔ کہا فتنہ الہندوستان اور دہشت گرد عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلوچستان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ امریکی آزادی کی سالگرہ اور پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب میں سفیر کی خصوصی شرکت۔
صحافت کی عظیم روایت میں انصاف پسندی، غیر جانبداری اور معروضیت بنیادی اقدار ہے قرار۔ رضوان سعید شیخ نے اپنے خطاب میں کہا، دونوں ممالک میں فاصلے کم کرنے میں میڈیا نمائندگان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سفیر پاکستان نے معزز شخصیات کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیے۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی آمد پر آزاد کشمیر کے شہریوں کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار۔ کشمیری شہریوں نے کہا، آزادی لاکھوں قربانیوں کا ثمر، اس کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے۔ تعلیم اور کردار سازی سے نئی نسل کو ملکی ترقی کے لیے تیار کریں گے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی علامت ہے۔ سی ٹی او لاہور کا تمام سرکاری گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پر قومی پرچم آویزاں کرنے کا حکم۔ سرکاری عمارتوں پر بھی قومی و محکمانہ پرچم آویزاں کرنے کی ہدایت۔ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شیرازی کے مطابق جشن آزادی کی تقریبات گریٹر اقبال پارک، واگا و دیگر تاریخی و تفریحی مقامات پر ہوں گی۔ ون ویلنگ اور ریسنگ کرنے والوں کے خلاف خصوصی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ پکڑے جانے پر ون ویلرز اور موٹر میکینکس دونوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 70 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 325 روپے 92 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نالہ لئی بپھر گیا، پانی 22 فٹ تک پہنچنے پر انخلا شروع۔ پاک فوج بھی طلب کر لی گئی۔ پانی کی سطح بڑھنے کے بعد نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نالہ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند۔ گوال منڈی اور کٹاریاں سے شہریوں کا انخلا شروع۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیلابی کیفیت کے خطرے کے سائرن بھی بجا دیے گئے۔ بلوچستان کے اضلاع زوب اور چمن میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کی شدت 4.8 اور گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز زوب سے 122 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ زلزلہ آتے ہی شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر موئس ہینڈرکس پرتگال کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر۔ سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر کو پرتگال کی قیادت سونپ دی گئی۔ ہینڈرکس فن لینڈ میں ہونے والے T20 کوالیفائر میں کپتانی کریں گے۔ پرتگال، اسرائیل، جرمنی، یونان اور چیکیا گروپ میں بی میں شامل۔ گروپ کی افتتاحی ٹیم 21 اگست کو فائنل کھیلے گی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے بیرون ملک ٹریننگ کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اولمپئن ارشد ندیم 21 اگست کو لوزین ڈائمنڈ لیگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ارشد ندیم جنوبی افریقہ میں ٹریننگ کریں گے۔ ارشد ندیم 6 سپتمبر سے ورلڈ ایتھلیٹس الٹیمیٹ چیمپئن شپ میں ایکشن میں ہوں گے۔ الٹیمیٹ چیمپئن شپ کے بعد ارشد ندیم ایشینز گیم میں حصہ لیں گے۔